بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ متحدہ عرب امارات پر میزائل حملہ۔ متحدہ عرب امارات پر ایران کی طرف سے 2 میزائل داغنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ مشرق وسطی سے ایک بار پھر انتہائی اہم اور تشویشناک پیش رفت سامنے آ رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کی جانب سے 2 بیلسٹک میزائل داغے جانے کی تصدیق کی ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایک میزائل سمندری حدود کے اندر گرا جبکہ دوسرا اس سے پہلے ہی گر گیا، تاہم خوش قسمتی سے کسی جانی یا بڑے مالی نقصان کی اطلاعات نہیں آئیں۔ دوسری جانب ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ اگر سفارتی کوششیں ناکام ہوئی تو بحری ناکہ بندی ختم نہ ہوئی تو ایران فوجی کارروائی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ ایران نے اپنے ہرمز اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے لیے بھی تیاری کا اندیا دی ہے۔ صورتحال اس وقت مزید حساس ہو گئی ہے جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنے ہرمز کے حوالے سے ایک متنازعہ نقشہ اور بیان سامنے آیا ہے جس پر ایران نے سخت رد عمل دیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے سخت الفاظ میں جواب دیا ہے۔ ادھر عراق میں بھی وزیراعظم کے دفتر پر ڈرون حملے کی کوشش کی خبریں سامنے آئی ہیں جسے ایران نے فالس فلیگ آپریشن قرار دیتے ہوئے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ تہران کا موقف ہے کہ ایسے واقعات کا مقصد خطے میں حالات کو مزید خراب کرنا ہو سکتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعات ایک نئی جنگ کی ابتدا ہیں یا پھر سفارتی کوششوں کے ذریعے کشیدگی کو مزید قابو میں لایا جا سکے گا۔ ایک طرف ایران بحری ناکہ بندی کو اپنے لیے بڑا چیلنج قرار دے رہا ہے تو دوسری جانب امریکہ اور اس کے اتحادی خطے میں اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شام میں ترک فوجی اڈے پر اسرائیلی حملہ، جنگ پھیلنے کا خطرہ۔ مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال میں ایک انتہائی اہم اور تشویشناک دعویٰ سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے شام میں پہلی مرتبہ ایسے فوجی مقامات کو نشانہ بنایا جہاں ترک فوجی موجود تھے اور ترکی کے فوجی اثاثے بھی موجود تھے۔ اس کارروائی کو ترکی کے لیے ایک سخت پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیل شام میں ترکی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور شامی حکومت کی فوجی صلاحیت میں ترکی کی ممکنہ مدد کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو اسرائیلی کارروائیاں شام سے آگے ترکی کی سرحد تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ دوسری جانب ترکی کے لیے صورتحال اس لیے بھی اہم ہے کہ شام میں اس کے فوجی اور دفاعی مفادات موجود ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل ترک فوجیوں کو براہ راست نشانہ بنانے کی بجائے پہلے ان کے فوجی اثاثوں پر حملہ کیا، جسے ایک طرح کا ٹیسٹ بھی قرار دیا جا رہا ہے تاکہ ترکی اس کا کیا رد عمل دیتا ہے۔ ادھر اسرائیل اور ترکی کے درمیان ممکنہ کشیدگی کے ساتھ ساتھ ایران کا معاملہ بھی مسلسل پیچیدہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے جوہری ٹیکنالوجی کے حصول کا عمل جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے جبکہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور خطے میں موجود امریکی فوجی اثاثوں پر بھی شدید اختلافات برقرار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر شام میں اسرائیلی کارروائیاں مزید بڑھتی ہیں اور ترک فوجی یا ان کے اہم اثاثے دوبارہ نشانہ بنتے ہیں تو انقرہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ترکی صرف مذمت تک محدود رہے گا یا اسرائیل کے خلاف عملی اقدام اٹھائے گا؟ یہی فیصلہ مشرق وسطی میں اگلے مرحلے کی سمت طے کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے ایران کو اسلحہ بھیجنا شروع کر دیا، امریکہ سے مذاکرات رک گئے، جنگ کا خطرہ پھر بڑھتا جا رہا ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال میں ایک بار پھر بڑی تبدیلی کے دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق روس ایران کو فوجی سازوسامان، ڈرونز کے اسپیئر پارٹس اور دھماکہ خیز مواد بھیج رہا ہے جسے بحیرہ کیسپیئن کے راستے ایران پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس سمندری راستے کو رپورٹ میں کیسپیئن ایکسپریس کا نام دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 2 درجن سے زائد روسی بحری جہاز اس راستے سے سامان منتقل کر رہے ہیں جن میں بعض ایسے جہاز بھی شامل ہیں جو مغربی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ دعوے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے ایران سے روس کو ڈرون اور دیگر فوجی سازوسامان پہنچایا گیا تھا لیکن اب فوجی ضروریات کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان تعاون مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے بھی ایک اہم دعویٰ سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹیم کو ایران کے ساتھ مذاکرات آگے نہ بڑھانے کی ہدایت دی ہے۔ اگر یہ پیش رفت برقرار رہتی ہے تو سفارتی راستہ مزید محدود اور
امریکہ ایران کشیدگی مزید شدید ہونے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ادھر ایران نے اپنے ہرمز کے معاملے پر امریکہ کو سخت جواب دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ خلیج میں امریکی اثر و رسوخ پہلے جیسا نہیں رہا۔ ایرانی حکام نے یہ موقف بھی دہرایا کہ صرف دباؤ بڑھا کر تہران سے اضافی رعایتیں حاصل نہیں کی جا سکتیں۔ اسی دوران اسرائیل سے متعلق بھی اہم خبر سامنے آئی ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 1982 کی جنگ کے دوران لاپتہ ہونے والے ایک اسرائیلی فوجی کی باقیات 44 سال بعد اسرائیل واپس پہنچائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انسانی حقوق کی تنظیم کی جانب سے بھارت میں موجود ایک اسرائیلی فوجی کے خلاف مبینہ جنگی جرائم کی شکایت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مکہ دفاعی معاہدہ، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی دفاعی شراکت داری میں بڑی پیش رفت۔ مکہ مکرمہ میں طے پانے والے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے دفاعی معاہدے کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس معاہدے کو خطے میں اجتماعی دفاع کے ایک نئے ماڈل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کے تحت تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون، انٹیلیجنس شیئرنگ اور مشترکہ فوجی مشقوں کو مزید منظم کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق حالیہ دنوں میں پاکستان اور ترکیہ سے ملٹری کارگو طیاروں کی سعودی عرب آمد ہوئی ہے، جبکہ ترکیہ کے فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں کی پاکستان آمد کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ تاہم ان طیاروں کے ذریعے کس نوعیت کا سامان منتقل کیا گیا، اس کی آزادانہ طور پر مکمل تصدیق سامنے نہیں آئی۔ دفاعی معاہدے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلے سے دفاعی تعاون موجود ہے، جبکہ ترکیہ کے ساتھ بھی دونوں ممالک کے گہرے عسکری تعلقات ہیں۔ اب تینوں ممالک کے درمیان تعاون کو ایک مشترکہ فریم ورک میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ دفاعی شراکت داری مزید مضبوط ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پورے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر پڑ سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی فوجی مدد خطرناک پڑ سکتی ہے، ایران نے خلیجی ممالک کو خبردار کر دیا۔ ایران کی مسلح افواج نے خلیجی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی فوجی کارروائیوں میں کسی بھی قسم کی مدد یا سہولت فراہم کرنا امریکی فوجی آپریشن میں شرکت کے مترادف ہوگا۔ فرانسیسی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف علی عبداللہی نے یہ بیان ایرانی خبرساں ادارے مہر کے حوالے سے دیا۔ علی عبداللہی نے کہا کہ خلیجی ممالک کی جانب سے امریکی فوج کو کسی بھی قسم کی معاونت یا سہولت فراہم کرنے کو ایران امریکہ فوجی کارروائی سے شمولیت تصور کرے گا۔ ایرانی انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی برقرار ہے اور خطے میں فوجی سرگرمیوں کے باعث خلیجی ممالک پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ سے تنازعہ بڑھا تو ایران یورپ میں کہاں حملہ کر سکتا ہے، فائنینشل ٹائم نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائم نے ایرانی حکومت کے قریبی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تنازع مزید بڑھنے کی صورت میں ایران مختلف جوابی اقدامات پر غور کر رہا ہے، جن میں یورپ میں موجود امریکی فوجی اثاثوں کو نشانہ بنانے کا آپشن بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج نے جنوب مشرقی یورپ خصوصاً بلغاریہ میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کے خلاف ممکنہ کارروائی کا جائزہ لیا۔ قبرص کو بھی ممکنہ ہدف کے طور پر زیر غور لائے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ فائنینشل ٹائم کے مطابق ایران نے آبِ ہرمز سے گزرنے والی زیر سمندر فائبر آپٹیکل کیبل میں خلل ڈالنے کے ممکنہ طریقوں پر بھی غور کیا ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق ممکنہ جوابی کارروائی کی نوعیت اور شدت کا انحصار امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات پر ہوگا۔ تاہم رپورٹ میں ان ممکنہ منصوبوں پر عمل درآمد کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں میزائل حملے، متحدہ عرب امارات کا ایران کے ساتھ تجارت معطل کرنے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات نے میزائل حملے کے بعد ایران کے ساتھ تمام تجارتی سرگرمیاں، تجارتی تبادلے اور مالی لین دین تا حکم ثانی معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے ایران پر میزائل حملے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب ملک کی طرف داغے جانے والے 2 بیلسٹک میزائلوں کا سراغ لگایا۔ پہلا میزائل امارات کی علاقائی حدود کے باہر گرا، جبکہ دوسرا میزائل علاقائی پانیوں میں جا گرا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کے مطابق ایران کے ساتھ تجارت اور مالی معاملات کی معطلی کا فیصلہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔